السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعزاز سعید آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہے، تو ہم نے ان کو لائن پر لیا ہے تاکہ ان کی جو رائے ہے وہ آپ تک ہر اتوار کی طرح ہم سیاسی منظرنامے اور ملکی منظرنامے کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، عمران خان صاحب عدالتوں کے اندر یا تو جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو بڑے بڑے جتھے لے کر جاتے ہیں جن میں مسلح افراد بھی ہوتے ہیں۔ وہ جتنے ان کو گیٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی کوئی عدالت ہو، ان گیٹوں کو توڑ کر وہ اندر جاتے ہیں، یا پھر وہ جاتے ہی نہیں ہیں، مطلب دو کام کرتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پھر جا کر جو ہے وہ ایک دباؤ بلڈ کر کے پھر وہ اپنے لیے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ عدالتوں کی طرف سے بھی ان کو ایکسٹرا آرڈنری ویسے بھی بڑی ریلیف مل جاتی ہے، لیکن جو نہیں بھی دینا چاہتے، ریلیف قانون کے مطابق بھی چلنا چاہتے ہیں، تو ان کو خوف زدہ کر کے مبینہ طور پہ ریلیف لے لیا جاتا ہے۔ یہ اب سارا کچھ سامنے ہے۔ کل جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، وہ جن جج صاحب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، ان کو اپنی عدالت کے بجائے اپنی مرضی کی جگہ پر عدالت لگانے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر وہاں پہ مسلح جتھے لے جا کر عدالت میں عمران خان سے پیش بھی نہیں ہوئے، اور وہ جو کاغذ حاضری کے لیے باہر بھیجا گیا ان کو، یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف تھا، اور میری رائے میں وہ ایک دباؤ کے تحت ریلیف تھا، وہ کوئی ان کی محبت میں ریلیف نہیں دیا جج صاحب نے، اور پھر وہ کاغذ بھی لے کے چلے گئے، اور بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، جج صاحب نے جو ہے وہ ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی، اور فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی۔ یہی طریقہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ والا کیس ہے، چاہے وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے، چاہے وہ دیگر مقدمات ہیں ان کے، یا جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں بہت ساری، ان میں جو قانونی کارروائی کو رکوانے کا جو انہوں نے ایک طریقہ کار پکڑا وہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی کو چلنے ہی نہ دیا جائے، اور کیسے نہ چلنے دیا جائے، بزور طاقت جو ہے وہ نہ چلنے دیا جائے، اور یہ وہ حکمت عملی ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں۔ زیادہ سے یہ سب آپ یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب نے جو حکمت عملی اپنا رکھی ہے کہ وہ مسلح افراد کے جتھوں کے ہمراہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یا تو جاتے نہیں ہیں یا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی کا ریلیف لے کر آ جاتے ہیں، اور وہاں پر پولیس انتظامیہ بے بسی سے ان کا منہ دیکھتی رہتی ہے، تو یہ جو طاقت کے ذریعے عدالتوں سے یا قانون سے ڈیل کرنے کی جو حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور وہ اس کو کب تک چلا پائیں گے؟ اور ایسا بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکمت عملی کب تک چلائیں گے؟ دیکھیے، جب تک یہ کامیاب ہے تب تک وہ چلائیں گے یہ حکمت عملی، اور ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی بڑی کامیاب ہے۔ یہ والی کہ جتھے لے جائے، ٹرائل نہ ہونے دیں، اور حکومت بے بس ہے، حکومت کچھ کام نہیں کر رہی، تو میرے خیال میں ابھی تک تو بڑی کامیاب ہے، اور یہ تب تک چلائیں گے جب تک یہ کامیاب ہے، اور جب تک ان کو ریلیف ملتی رہے گی یہ کام چلتا رہے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ سوال بہت شدت سے سامنے آ رہا ہے، عوام کے سامنے بھی آ رہا ہے، حکمرانوں کے سامنے بھی آ رہا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ کیا پولیس کو غیر مسلح کر کے مسلح جتھوں کے سامنے پھینک دینے کے نتیجے میں ریاست کی ریٹ قائم کی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں اس طرح قائم کی جا سکتی، مگر کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان سے آپ اسلحہ سارا لے لیتے ہیں اور ان کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر آگے سے مسلح لوگ موجود ہیں، یا اگر وہ مسلح لوگ ہیں وہ اگر فائر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں آپ پولیس کے ساتھ ہینڈل کرنے کے لیے، پیٹرول بموں سے حملے کر دیتے ہیں اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ پولیس کو جواب میں سوائے ان کے پاس وہ جو بانس کی جو سٹکس ہیں یا زیادہ سے زیادہ آنسو گیس کے شیل ہیں وہی ہیں، جبکہ کل تو اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حامیوں کی طرف سے بھی فائر کیے گئے، اب وہ انہوں نے کشمیر سے حاصل کیے یا گلگت سے حاصل کیے، جس سے بھی حاصل کیے، بہرحال انہوں نے یہ استعمال کیے۔ تو اعزاز سے یہ سب آپ یہ بتائیں کہ کیا اس طرح ریاست کی ریٹ قائم ہو سکے گی غیر مسلح کر کے پولیس کو؟ دیکھیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ پولیس کے ہاتھ باندھ دیں اور اسے مسلح افراد کے سامنے پھینک دیں۔ جو 18 مارچ کا واقعہ ہے جس میں اسلام آباد میں انہوں نے پیش ہونا تھا، 49 پولیس والے سینئر پولیس آفسر سے لے کر جونیئر پولیس آفسرز تک وہ زخمی ہوئے ہیں، پھر پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں، توڑی گئی ہیں، موٹر سائیکل وہاں پر عام لوگوں کے، چھوٹے پولیس اہلکاروں کے، جونیئر پولیس اہلکاروں کے وہ بھی تھے، ان کو جلایا گیا ہے، توڑا گیا، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے لیکن گرفتاری کوئی نہیں ہوتی۔ گرفتاری جب تک نہیں ہوگی اور جب تک اس مسئلے کی بنیاد کو حل نہیں کیا جائے گا، یہ معاملات ایسے کے ایسے چلتے رہیں گے۔ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس بنیاد کو حل کیے بغیر یہ معاملات ایسے کیسے چلتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، جتنے صحافی ہیں، میڈیا ہے، یا ایک عام شہری بھی ہے، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کہ عمران خان صاحب کو کیسے
اس چیز پہ مجبور کیا جائے کہ وہ قانون کا احترام چلے اور قانون کے دائرے میں رہیں. ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے, اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کی ان کو سزا دی جائے, لیکن یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو کہ دیوار پر لکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آ پا رہا. پولیس کا کام تو امن و امان قائم کرنا ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ عدلیہ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے. ساری عدلیہ نہیں, لیکن عدلیہ کا ایک جو ہے وہ قابل ذکر حصہ ایسا ہے جو عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے ریلیف دے رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں عدالتوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب یہاں پر کوئی ملزم عدالت میں حاضر ہی نہ ہو اور اس کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہو جائے, یا راہداری ضمانتیں جو ہیں وہ 2-3 ہفتوں کی دے دی جائیں, یا وہ جو ہے وہ ایک طرف جلسوں میں تقریر کر رہا ہو اور دوسری طرف جو ہے اس کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ریلیف دیا جا رہا ہو, حاضری سے استثناء قرار دیا جا رہا ہو, یا پھر وہ جائے اور ایک ہی بلک میں وہ 9 مقدمات میں ضمانت لے کر آ جائے اور مسلح جتھے لے کر داخل ہو. ہم نے بھی بڑا عرصہ کورس رپورٹنگ کی ہے. جو احاطہ عدالت ہوتا ہے اس کے اندر کسی مسلح کسی کے ذاتی گارڈ یا سیکیورٹی گارڈ تو دور کی بات ہے, پولیس افسران بھی جاتے ہیں تو غیر مسلح ہو کے جاتے ہیں کہ یہ عدالت کا ایک تقدس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کا تقدس جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا, اور سب سے زیادہ اس کی فکر کس کو ہونی چاہیے؟ اس کی سب سے زیادہ فکر عدلیہ کو ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ خود جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اب اس میں جہاں کچھ خوف کا بھی عنصر شامل ہوگا وہاں پر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے لیے بہت زیادہ محبت بھی پائی جاتی ہے. میں نے کل کے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ عدلیہ جو نہیں وہ بڑے سچے پیار میں مطلع ہے عمران خان صاحب کے. لیکن یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہے کہ ریٹ کیسے قائم ہوگی؟ سوال سب کرتے ہیں, جواب کوئی نہیں دیتا. میری رائے میں جو اعزاز سعید صاحب یہ ہے کہ یہ ریٹ تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ جب آپ مسلح جتھوں کے سامنے غیر مسلح پولیس کو پھینکنے کے بجائے اس کو تمام تر جو ہے وہ اختیارات اور اسلحہ دے کر وہ ریٹ قائم کرنے کے لیے بھیجیں, اور وہ ایسے 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں ریٹ قائم کر دیں گے. یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے. لیکن اس سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر حکومت کو, وفاقی وزیر داخلہ کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, یا پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو, آئی جی پنجاب کو, آئی جی اسلام آباد کو, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, ان کی خدمت میں پیش ہو کے یہ گزارش کرنا پڑے گی کہ جناب مہربانی کریں, آپ نے جو قانون کے مطابق ریلیف بنتا ہے وہ آپ ضرور دیجئے, لیکن اس طرح نہ کیجئے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی عدالتوں میں نہیں ہوا یا دنیا بھر میں جو نہیں ہوا آپ وہ والے اٹھا کے ریلیف دینے شروع کرتے ہیں. اس طرح پاکستان کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ پولیس کو اختیارات دے کر جو ہے وہ اس مشن پر لگائیں کہ وہ ریاست کی ریٹ قائم کریں. تو میری رائے میں تو اسی طرح ریٹ قائم ہو سکتی ہے. آپ کی کیا رائے اس حوالے سے اعزاز سعید صاحب؟ رائے صاحب آپ کی رائے تو بڑی ٹھیک ہے کہ پولیس ریٹ قائم کر سکتی ہے, بالکل قائم کر سکتی ہے. سوال یہ کہ پولیس کو آپ اعتماد دیں کہ واقعی آپ پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے, جو ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے جس کی طرف سے بھی کیا گیا ہے آپ اس کو قائم کرنے میں پولیس کا پورا ساتھ دیں گے, حکومت زور پکڑے تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور آپ نے جو کہا نا کہ چیف جسٹس صاحبان سے بات کی جائے, بھائی کون بات کرے؟ یہ حکومت بات کرے, شہباز شریف صاحب بات کریں گے جو کہ خود جسے کہتے ہیں نا کہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے. یہ چور دروازہ نہ بھی کہہ لیں, وہ آئینی دروازہ ہے, مان لیا آئینی دروازہ ہے, لیکن پارٹی کے اندر کا تو وہ چور دروازہ ہے نا کہ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کر دیا کیونکہ نواز شریف صاحب کے وہ بھائی تھے, پارٹی صدارت بھی اس لیے ان کو ملی. چلیے یہ ساری بھی باتیں چھوڑ دیں, لیکن کیا شہباز شریف صاحب کے پاس ایسی ضرورت ہے کہ وہ بات کریں؟ میرا نہیں خیال. پھر آپ آج آ کے دیکھیں گے غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے, اگر آپ ان کی طرف بھی دیکھیں گے تو بے شک آج کل ان پر تنقید ہو رہی ہے, لیکن آج کل وہ بھی مجبور ہے. لیکن کسی بھی طریقے سے غیر جمہوری طریقوں سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ اسی وقت ہوگا جب حکومت جان پکڑے گی اور ریٹ قائم کرنے کے لیے گرفتاریاں عمل میں لائے گی, چاہے وہ اس گرفتاری میں عمران خان ہی کیوں نہیں آتے. بہت بہت شکریہ اعزاز سعید. ناظرین آپ نے اعزاز سعید کی بات سنی اور میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں. آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ضرور کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے کہ حکومت کو جان پکڑنی پڑے گی تبھی ریاست کی ریٹ قائم ہوگی, وگرنہ پھر ریاست کی ریٹ قائم نہیں ہو سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سعید کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.